لوگ ہمارے ساتھ تھے. انفارچونیٹلی میرا جو لاسٹ بیچ تھا والنٹیئر گارڈز کا اور جو بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور جانثار تھے وہ ان کو ملتان ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا. یہ ملتان ایئرپورٹ سے جن کو واپس کر دیا گیا یہ کس کے کہنے پہ واپس ہوئے وہ ملتان ایئرپورٹ سے؟ جی ملتان ایئرپورٹ پہ جو مجھے میرے والنٹیئرز نے بتایا ہے کہ جب تک ایئرپورٹ گئے تو ان کو یہ امپریشن تھا کہ دے آر آلسو ٹریولنگ بائی ایئر اور بائی روڈ دے ہیو ٹو ریچ اسلام آباد. لیکن لاسٹ منٹ پہ انہیں یہ بتایا گیا کہ جی آپ کی ضرورت نہیں ہے, یو گو بیک ٹو کراچی, وہاں ارینجمنٹس ہمارے اپنے ہیں. فرسٹ ٹائم بھی جب ہم گئے, جب ہمیں بلاک کیا گیا تھا بی بی کے گھر کے باہر, اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یہاں ارینجمنٹ پنڈی کی پارٹی کا ہے اور یہاں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم انسسٹ کر کے بی بی کے ساتھ تھے. رائٹ. ویورز ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے جو کہ ہوم منسٹر ہیں سندھ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قریبی ساتھی ہیں پارٹی کو چیئرمین جناب آصف زرداری صاحب کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم جان رہے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی کے معاملے میں تمام معاملات کو یہ دیکھ رہے تھے سندھ کی حد تک, اور انہوں نے یہ کہا کہ ملتان پہ جب اس روز جب محترمہ پر وہ حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہو گئیں تو ان کے والنٹیئرز کو روک دیا گیا تھا. کس نے ان کو روکا تھا یہ ہم جانیں گے اس بریک کے بعد, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سندھ کی صورتحال میں, کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب کیونکہ سندھ کے ہوم منسٹر ہیں, ہمارا سب سے اہم صوبہ ہے, سب سے بڑا شہر کراچی ہے, کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے اس نئی حکومت کی طرف سے, یہ جانیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز ٹو انسائٹ ود جاوید ملک. آج ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے جو کہ ہوم منسٹر ہیں سندھ کے, اور یہ پہلا ان کا انٹرویو ہے کسی بھی چینل کو, اور ہم ان سے یہ انٹرویو لے رہے ہیں. بریک سے پہلے انہوں نے کہا کہ جب ان کی ارینجمنٹس تھیں سیکیورٹی کے حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو کی, تو جب سندھ میں واقعہ ہوا تو وہاں پہ ان کی اپنی ٹیم تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی, لیکن جب راول پنڈی کا وہ دن تھا جب جہاں محترمہ شہید ہوئی تو وہاں جب وہ تشریف لے کر جا رہی تھیں تو ان کی ٹیم کو ملتان جس طرح وہ مطلب چاہتے تھے کہ بی بی کا محترمہ کا اس طرح ایکسپوجر ہو, یہ بہت سی محترمہ کے آنے سے پہلے ہماری سیورل میٹنگز ہوتی تھیں جس میں یہ کہا گیا مجھے اور میرے پیچھے یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر ذوالفقار جو ہے یہ بی بی کو ہائی جیک کر رہا ہے سیکیورٹی کے اس میں کر کے. اور کون کہتا تھا یہ؟ مختلف ہمارے پارٹی کے لیڈرز تھے, ان میں ویسے تو جو ہے کمانڈ جو تھی بی بی کے ایبسنس میں وہ ناہید خان صاحبہ کے پاس تھی, ان کی مرضی سے سب چیزیں ہوتی تھیں. تو انفیکٹ مجھے بھی جو میسج بی بی کا دیا تھا ٹو میک سیکیورٹی ارینجمنٹس وہ بلاول ہاؤس میں مجھے بلا کے ناہید خان صاحبہ نے دیا تھا. تو جب اس طرح کی میرے کاموں میں جب انٹرفیئرنس ہوتی تھی یا مجھے ڈسکریج کیا جاتا تھا تو میں انہیں یہی کہتا تھا کہ آپ ہی نے مجھے محترمہ کا میسج دیا ہے اور آپ نے مجھے انچارج بنایا ہے محترمہ کے اس سے کہنے پہ, تو میں یہ چیزیں کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور میں نے انہیں یہی ایک دفعہ میٹنگ میں بھی یہ کہا تھا, قائم علی شاہ صاحب کے گھر میٹنگ تھی لاسٹ نائٹ, تو میں نے یہی کہا تھا کہ محترمہ اگر سیکیور ہوں گی, سیف ہوں گی, تو یہ پالیٹکس آپ کی اور ہماری سب کی چلے گی, اس لیے ان کی سیکیورٹی از مائی فرسٹ پرائرٹی. پالیٹکس اگر آپ کی پرائرٹی ہے آپ پالیٹکس کروائیں, میں سیکیورٹی کروں گا ان کی. اور ہر جگہ میں نے یہی ریلیجسلی یہ چیز فالو کی, اور ایٹ ٹائمز مجھے بی بی کی ڈانٹ جھڑک یا ان کی یہ سننی بھی پڑتی تھی ایٹ ٹائمز, لیکن میں اپنا اس کو فرض سمجھ کے میں پورا کرتا تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ جہاں یہ رسک ہے یہ آپ نہ کریں. یا یہ راول پنڈی میں جو رسکس تھے جب آپ کی ٹیم کو روک دیا گیا تو کیا آپ نے ان کو یہ بتایا کہ رسکس کے لیے وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں؟ نہیں, میرا محترمہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے ٹیمز واپس کی گئی تھی, اور میں یہ سمجھا تھا کہ انہوں نے اتنا ارینجمنٹ وہاں کیا ہوا ہوگا کہ دے آر سو کانفیڈنٹ, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں تھا. اٹس اے ویری سیڈ سچویشن کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ رسپانسبل تھے, بہرحال کون رسپانسبل تھا یا کون نہیں تھا,
محترمہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے. ہم اگر گفتگو کو آگے لے کر چلیں تو ایک چیز جو پیدا ہوئی ان کی شہادت کے بعد, ابھی ہم نے دیکھا کچھ اور رہنما, آپ نے ذکر کیا ناہید خان صاحبہ کا, امپورٹنٹ رول تھا ان کا محترمہ کی زندگی میں, اور اب کچھ اور بھی رہنما ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی کی جو پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اور جس پیپلز پارٹی سے ہمارا تعلق ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نئی پارٹی اور پرانی پارٹی کی بات کی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آصف صاحب نے اپنے 11 سال پرائم جو ٹائم ہے آدمی کی زندگی میں جوانی کا ہوتا ہے, وہ جیل میں گزارا پیپلز پارٹی کے لیے. اگر وہ ابھی بھی نئے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب جنہوں نے 5 سال جیل کاٹی, وہ نئے ہیں, اور سیورل ایسے میں نام لے سکتا ہوں. قائم علی شاہ صاحب جو بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی منسٹر تھے, وہ بھی نئے ہیں. تو نئے اور پرانے کا کرائیٹیریا اگر یہ ہے کہ پرانا وہ ہے جو ایک دفعہ بھی جیل نہ گیا ہو, جو ایک دفعہ بھی اس پہ کیس نہ ہوئے ہوں, وہ اگر پرانا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی اور پارٹی کا بندہ لا کے اس کو بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب, اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے, لیکن کچھ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو محترمہ کے قریب تھے وہ جب ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو کچھ سوالیہ نشان امٹ کر سامنے آتے ہیں. آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس حوالے؟ محترمہ کے جو قریب تھے وہ اس وقت کہاں تھے جب محترمہ واز شاٹ. وہ اس وقت محترمہ کے ساتھ تھے. ان لوگوں نے اس وقت اپنا رول جو پلے کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں کیا؟ ان لوگوں نے یہ جج کیوں نہیں کیا کہ اس ادھر لیول آف تھریٹ کیا ہے؟ اگر وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کیپیبل ہیں پاکستان کو رن کرنے کے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیشنل پالیٹکس پہ اگر ہم بات کریں, سندھ سے ہم آگے نکلے, لا اینڈ آرڈر پہ پورا ایک پروگرام ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب سے جس پہ ہم لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں, کیونکہ ان کا پہلا یہ انٹرویو ہے ٹیلی ویژن کا, تو ہم چاہ رہے تھے ان کی پرسنالٹی کو بھی جانیں, ان کے رول کو بھی جانیں. لیکن ایک چیز بہت اہم ہے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی. ایک جو پوائنٹ تھا جس پر کافی لوگ 18 فروری کے انتخابات کو ہم اگر مینڈیٹ آف چینج کہیں تو وہ جوڈیشری تھی. آپ کے فیملی میں بھی سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ایشو جو ہے اس پر کیوں نہیں ہم 100 دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی ایسا سلوشن لے کے آ سکے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو؟ میں معذرت کے ساتھ آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ مینڈیٹ آف چینج واز جوڈیشری. جوڈیشری واز این امپورٹنٹ پارٹ آف دا چینج, ایٹ لیسٹ ناٹ ان سندھ. سندھ میں بلوچستان اینڈ NWFP, یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ججز یا جوڈیشری الیکشن کیمپین میں کسی کو بھی یاد نہیں تھے. وہاں صرف محترمہ کی شہادت اور بھٹو صاحب کا جو پولیٹیکل نظریہ ہے وہ. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سندھ کے جو لوگ ہیں دے ڈڈ ناٹ ووٹ فار چینج ان دا جوڈیشری, یعنی ریسٹوریشن آف جوڈیشری. نو, دے ڈڈ ناٹ چینج فار ریسٹوریشن آف جوڈیشری. وہ لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں اور وہ بی بی کی شہادت کو آنر کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہمیں ووٹ ملے. رائٹ. تو اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ سندھ کے لوگ جوڈیشری کے معاملے میں اتنے زیادہ انوالو نہیں ہیں جتنا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پنجاب میں ہے, بیکاز نواز شریف صاحب کی الیکشن کا حصہ تھا ان کی کیمپین کا, تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ریسٹوریشن آف دا جوڈیشری اور دا ججز از امپورٹنٹ in your program for Pakistan? میں سمجھتا ہوں کہ because I am myself son of a retired Supreme Court judge and mashallah very upright and honest judge, جس کی مثالیں دیتے ہیں لوگ وہاں پہ میرے فادر کی, تو I know judiciary inside out. کس جوڈیشری کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اگین PCO judges. Yes, we should restore judges, but selectively. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, یہ پارٹی پالیسی میں نہیں کر رہا. As Dr. Zulfikar Mirza, son of a retired Supreme Court judge, we should be selective. کیونکہ سارے ججز جو اتارے گئے تھے 100%